کرتا ہے کہ وہ ساری ازواج میں کنواری ہیں، یا اس وجہ سے کہ وہ ساری ازواج میں زیادہ حسن و جمال کی مالک ہیں؟ ظاہر بات ہے ایک نبی سے اس کی توقع کیسے رکھی جا سکتی ہے کہ وہ حسن و جمال کی بنا پہ، خاندان کی بنا پہ، یا کسی اس بنا پہ کہ وہ کنواری ہیں کہ ایک نبی سب سے زیادہ محبت اس سے اس لیے کرتا ہے؟ نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے تمام ازواج سے بڑھ کر جو محبت کر رہے ہیں وہ ان کے علم کی وجہ سے کر رہے ہیں، ان کا فہم، ان کا علم، ان کی فراست، علم کی گہرائی، قرآن پر ان کی نظر، قرآن پر اتنی دقیق نظر ہے، اس کو نبی پاک نے محسوس کیا کہ یہ کس طرح بات کو سمیٹتی ہے، کس طرح مسئلے پوچھتی ہے۔ تو حضرت عائشہ کا جو علم ہے، حضرت عائشہ کا جو فہم ہے، حضرت عائشہ کی جو فراست ہے، حضرت عائشہ کی جو ذکاوت ہے، حضرت عائشہ کی جو ذہانت ہے، حضرت عائشہ کا جو تدبر ہے، تفکر ہے، قرآن میں، قرآن کی گہرائی میں اتر کے وہ جو کچھ سمجھتی ہیں قرآن کا مفہوم، اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کر۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کو جب دین کے کسی معاملے میں اشکال ہو جایا کرتا تھا تو وہ حضرت عائشہ کے دروازے پہ جایا کرتے، حضرت عائشہ سے جا کے اس مسئلے کا حل کرواتے تھے۔ ابن شہاب زہری نے ایک بات کی ہے، ابن شہاب زہری کہتا ہے اگر سارے لوگوں کا علم جمع ہو جائے اور تمام ازواج مطہرات کا علم، جتنی ازواج ہیں تمام ازواج مطہرات کا علم اکٹھا کر لیا جائے تو حضرت عائشہ کا علم ان سب سے وسیع علم ہوگا، سب سے زیادہ علم، وسیع علم سیدہ عائشہ کا ہوگا۔ اس قرآن فہمی، قرآن میں تدبر، خدا گواہ ہے ہم حیران ہوتے ہیں بعض اوقات، صحابہ موقع پہ موجود ہیں، نبی پاک نے ایک بات کہی، صحابہ اس کی حقیقت کو نہ سمجھ سکے، اور جب ام المومنین کو آ کے بتائی گئی وہ بات تو ام المومنین نے قرآن کے آئینے میں اس بات کو سمجھ لی، فوراً ام المومنین کی نظر قرآن کی طرف چلی گئی۔ یہ ہے اصل عظمت، یہ ہے اصل رفعت۔ کیوں جی؟ سورت مجادلہ کی آیت نمبر 11، اس میں بلندی درجات کے کتنے سبب ذکر کیے گئے؟ 2، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم، بلندی درجات کے 2 سبب ہیں، علم، ایمان اور علم۔ ایمان کی وجہ سے بندہ تمام لوگوں پر درجہ پا لیتا ہے، کافروں پر بھی، اور علم کی وجہ سے بندہ باقی مومنوں سے ممتاز ہو جاتا ہے، باقی مومنوں سے اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ 2 سبب ذکر کیے گئے، ایمان اور علم۔ ایمان، حضرت عائشہ نے تو آنکھ ہی ایمان کے گھر میں کھولی، پھر وہ خود مومنہ ہے، ان کی والدہ مومنہ نہیں صحابیہ ہے، ان کی والدہ صحابیہ ہے، ان کے والد صحابی ہیں، ان کے دادا صحابی ہیں، ان کے 2 بھائی صحابی ہیں، ان کی بہن صحابیہ ہے، ان کے بہنوئی صحابی ہیں، ان کے بھتیجے صحابی ہیں، ان کے بھانجے صحابی۔ تو میں اس پر گفتگو نہیں کروں گا، میں علم پر گفتگو کروں گا۔ جو بلندی درجات کا سبب ہے علم، ام المومنین کا علم آپ دیکھیں۔ میں صرف 2 مثالیں پیش کروں گا اختصار کے ساتھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، ایک جنازہ رکھا ہوا ہے، آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ اس چارپائی پر، جنازے پر لوگ رو رہے ہیں، آپ نے پوچھا یہ کون ہے، لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ تو بتانے والے نے بتایا یہ ایک یہودی عورت ہے، مر گئی ہے، اور اس کے ولی وارث قریبی رشتہ دار اس غم میں رو رہے ہیں۔
آپ نے فرمایا یہ رو رہے ہیں اس کو عذاب ہو رہا ہے، یہ رو رہے ہیں اور اس کو کیا ہو رہا ہے؟ عذاب ہو رہا ہے۔ حضرت ابن عمر جیسا آدمی، کتنے بڑے فقیہ ہیں، کتنے بڑے عالم ہیں، کتنا گہرا علم ہے ان کا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان جیسا آدمی نبی پاک کے ارشاد کو سمجھنے میں غلطی کر گئے، بھول گئے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ لوگوں کے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب ہو رہا ہے، یہ رو رہے ہیں اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا میت پہ نہیں رونا چاہیے، تمہارے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا ہے۔ کوئی بندہ میت پہ رونے لگتا تو بڑی سختی سے منع کرتا ہے، چپ کرو، تمہارے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا۔ کسی نے یہ بات حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کو جا کے بتا دی کہ ابن عمر یوں کہہ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک سے سنا ہے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا سنیا ہے سمجھیا نیس، سنا ہے اس نے سمجھا نہیں ہے۔ ابن عمر نے قرآن نہیں پڑھا۔ اب دیکھیں، جہاں ابن عمر کی نظر نہیں پہنچ رہی وہاں حضرت عائشہ کی نظر پہنچ رہی، یہ ہے علمی مقام۔ ماں جی قرآن میں کیا ہے؟ فرمایا قرآن میں لکھا ہوا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، ہم کسی کا بوجھ دوسرے پر نہیں ڈالا کرتے۔ روئیں یہ، گناہ یہ کریں، عذاب اللہ میت کو دے دے، کیوں؟ ہم کسی کے گناہوں کا بوجھ دوسروں پر نہیں ڈالا کرتے۔ تو ماں جی وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک سے خود سنا ہے کہ یہ رو رہے ہیں اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ فرمایا اس نے سمجھا نہیں ہے، نبی پاک کے کہنے کا یہ مقصد نہیں تھا کہ ان کے رونے کی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے، بلکہ مقصد یہ تھا کہ یہ پاگل رو رہے ہیں اور اس کو یہودی ہونے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ عذاب کا سبب ان کا رونا نہیں ہے، یہودی ہونا ہے۔ تو دیکھیں کتنی فراست ہے، کتنی ذہانت ہے، کتنا فہم ہے، کتنا تدبر ہے، کتنی قرآن میں گہری نظر ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ میں اس میں ایک اور مثال پیش کرنے لگا ہوں جس کی وجہ سے میں نے لوگوں کو توجہ دلائی کہ وہ اس بات پہ توجہ فرمائیں گے۔ جی بدر میں 70 کفار جو تھے وہ مارے گئے تھے، 70 کفار مارے گئے اور 70 کفار قیدی بنائے گئے تھے۔ آج 17 رمضان ہے، آج سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا انتقال کا دن ہے، انہوں نے انتقال فرمایا، اور آج ہی کے دن اللہ نے بدر میں صحابہ کو فتح سے ہمکنار کیا تھا۔ تو بدر کی جو جنگ ہے اس کے جو شرکاء ہیں 313، ان کے لیے اللہ نے بڑی فضیلتیں، بڑی عظمتیں اللہ نے ذکر کی ہیں۔ فرمایا ان اللہ قد اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم وبدلت سیئاتکم حسنات او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے بدر کے میرے 313 صحابہ کو جھانک کے دیکھا اور فرمایا آج کے بعد جو دل میں آئے عمل کرتے رہو، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے اور میں نے تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دی۔ تو بدر میں جو شریک تھے صحابہ، انہوں نے جس طرح کی جنگ کی تھی، آسمان کے فرشتے بھی ان کے اس بہادری اور جرت کو دیکھ کر حیران ہو گئے تھے۔ تو 70 کافر مارے گئے تھے۔ آپ نے 3 دنوں کے بعد ان کفار کو گھسیٹ کر ایک کنویں میں ڈالا۔ جب وہ سارے کنویں میں آ گئے تو آپ اس کنویں کی منڈیر پہ آئے، اور منڈیر پہ آ کے آپ نے ایک ایک کو آواز لگائی، اے ابو جہل، اے امیہ، اے شیبہ، آپ نے ایک ایک کو آواز لگائی۔ آپ نے کیا کہا؟ انا قد وجدنا ما وعد ربنا حقا فہل وجدتم
मा वादा रब्बुकुम हक्का, जिस चीज का रब ने हमसे वादा किया था, फतह का, नुसरत का, कामयाबी का, हमने तो अपने रब के वादे को सच्चा पा लिया। जिस चीज का अल्लाह ने तुमसे वादा किया था, हजीमत का, शिकस्त का, अजाब का, सजा का, तुसा भी सच्चा पाया या नहीं? आपने उनको खिताब की। किनको? वो 70 मुशरिकीन मक्का के लाशें, उन्हें आपने खिताब किया नाम ले लेके। बुखारी की रिवायत है, हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोल पड़े। हज़रत फ़ारूक आज़म ने कहा, या रसूल अल्लाह, कैफ़ा तुकल्लिमु अजसादन ला अरवाह फ़िया, आप उन जिस्मों से कैसे बात कर रहे हैं जिनमें रूह ही कोई नहीं। और मुस्नद अहमद उसमें जो रिवायत आई है, उसमें सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जुमला जो नकल किया गया क्या है? कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अतुनादीहिम बादा सलासिन व हल यस्माउन, क्या आप 3 दिनों के बाद इनको आवाज लगा रहे हैं? क्या ये सुन रहे हैं? आगे हजरत उमर क्या कहते हैं, हाल यस्माउन यकूलुल्लाह, हालांकि अल्लाह कुरान में कहता है, इन्नका ला तुस्मिउल मौत, मेरे पैगंबर तू मुर्दों को नहीं सुना सकता। ये अहबाब मेरी इस बात पे गौर करें, जो अहबाब ये कहते हैं कि इस आयत में सिमा की नफ़ी नहीं है, इस्मा की नफ़ी। हजरत उमर ने क्या कहा था, हाल यस्माउन, ये सुन रहे हैं। इस्मा का जिक्र नहीं किया, सिमा का जिक्र किया था। और उस पर हजरत उमर ने यह आयत पढ़ी, इन्नका ला तुस्मिउल मौत। तो हजरत उमर को किसने समझाया था कि इन्नका ला तुस्मिउल मौत से साबित होता है कि मुर्दे नहीं सुनते? हजरत उमर को यह तफसीर किसने पढ़ाई थी? ज़ाहिर बात है हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई थी कि जो मरने वाले हैं, इस आयत से साबित होता है कि वो तुम्हारी बात को सुनने की सलाहियत नहीं रखते हैं। देखें, अगर मुर्दों का सुनना ये होता कि मुर्दे दुनिया वालों का कलाम, सलाम, पैगाम सुनते हैं, तो जब आपने खिताब किया था उनसे, हज़रत उमर को ताज्जुब करना चाहिए था, सहाबा को ताज्जुब करना चाहिए था। काला नासुम मिन असहाबी, बुखारी की रिवायत है, कई लोग बोले, या रसूलल्लाह आप मुर्दों से बात कर रहे। तो मालूम होता है कि सहाबा का ये अकीदा था कि जो दुनिया से चला गया वो दुनिया वालों की बात सुनने की सलाहियत नहीं रखता। तो जब सहाबा ने ताज्जुब किया तो आपने जवाब में फरमाया, इन्नहुम अल आन यस्माऊना मा अकूल लहुम। मेरे आका ने यह नहीं कहा तो नहीं पता बे मुर्दे सुन दें, ये नहीं कहा। तुम्हें नहीं पता है कि मुर्दे सुनते हैं ना। मेरे आका ने 3 कैदें लगाई, इन्नहुम, बेशक ये, सिर्फ ये, सारे नहीं, अलान, अब, हर वक़्त नहीं, मा अकूल लहुम, सिर्फ वो बात जो मैं कह रहा हूं, हर एक की बात नहीं, यस्माउन, सुन रहे। ये बुखारी की रिवायत है। अब ये सुन रहे हैं जो मैं इनसे कह रहा हूं। हमारे दोस्त जो मुर्दों के सुनने के कायल हैं, वो इसे दलील बना लेते कि नबी पाक ने फरमाया वो सुन रहे हैं। वो ये नहीं देखते कि वहां कैदें लगी हुई हैं, अलान, अब। ये सारी कैदें बता रही हैं कि ये नबी पाक का मोइज़ा है, नबी पाक का मोइज़ा है। मिशकात वाला तो इसे लाए ही किताबुल मोइज़ात में है। और इस हदीस के जो रावी हैं कतादा, उन्होंने इसकी तशरीह में लिखा है कि अल्लाह ने थोड़ी देर के लिए उनको जिंदा करके नबी पाक का कलाम सुनाया। यानी उनका भी ख्याल है कि वो मुर्दा जो है वो सुनता नहीं है। तो आपने ये, हमारे दोस्त इससे इस्तिदलाल करते हैं, लेकिन यहां तक पढ़ते हैं, जरा आगे पढ़ें।
یہ بات پہنچی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ تک رضی اللہ تعالی عنہ، ان تک یہ بات پہنچی۔ ابن عمر یوں کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا وہ سن رہے ہیں، تو حضرت عائشہ نے کیا کہا؟ کیا بات ہے ام المومنین کے علم کی، تدبر کی، قرآن فہمی کی، کتنی نظر ہے ام المومنین کی قرآن پر۔ کیا کہتی ہیں ام المومنین؟ کہتی ہیں کیف یقول رسول اللہ، اللہ اکبر، کیف یقول رسول اللہ ذالک، اللہ کے رسول یہ بات کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وہ سن رہے ہیں؟ اللہ کے رسول یہ بات کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ واللہ یقول، حالانکہ اللہ کہتا ہے انک لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من فی القبور۔ اب حضرت عائشہ نے انک لا تسمع الموتى کا کیا معنی سمجھا؟ کہ مرنے والے دنیا والوں کا کلام نہیں سنتے۔ یہ تو حضرت عائشہ نے یہی مفہوم سمجھا، قرآن پر حضرت عائشہ کی نظر تھی، اور حضرت عائشہ تعجب کرتی ہیں تم کہتے ہو نبی پاک نے یہ جملے کہے، کیف یقول رسول اللہ، اللہ کے نبی یہ جملے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی قرآن کے مخالف بات کیسے کر سکتے ہیں کہ یہ سن رہے ہیں؟ جبکہ قرآن میں اللہ نے کہا انک لا تسمع الموتى، کہ میرے پیغمبر تو مردوں کو سنا نہیں سکتا۔ اب آگے دیکھیں میری ماں کا تدبر، میری ماں کا علم، ذہانت، کیا بات ہے، وہاں موجود نہیں ہے جب نبی پاک یہ جملے کہہ رہے ہیں، موجود نہیں ہے وہاں، لیکن کس طرح انہوں نے قرآن کو اپنی جگہ پہ رکھا اور میرے نبی کے فرمان کا کتنا خوبصورت معنی کر دیا، اس میں تعویل کر دی، فرمان بھی اپنی جگہ پہ صحیح ہو جائے اور آیت بھی اپنی جگہ پہ صحیح ہو جائے۔ یہ ہے علم کی گہرائی، یہ ہے حضرت عائشہ کا کمال، یہ ہے حضرت عائشہ کی عظمت۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں ابن عمر بھول گئے ہیں، آپ نے کہا تھا انہم یعلمون، یسمعون کی تفسیر کس سے کی؟ انہم یعلمون ان ما کنت اقول لهم حق، آپ نے یہ کہا کہ جس جہان میں یہ کافر پہنچ چکے ہیں وہاں جا کے ان کو اچھی طرح پتہ چل گیا ہے کہ محمد سچا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن سچا تھا، میری دعوت سچی تھی۔ جس جہان میں یہ پہنچ چکے ہیں وہاں جا کے ان کو پتہ چل گیا ہے۔ دیکھیں سما کی تفسیر کی علم، سما بمعنی علم، سننا بمعنی جاننا، یعنی وہ جان رہے ہیں، جہاں پہنچ گئے وہاں جا کے جان رہے ہیں۔ یہ معنی کر کے نا، سما کا معنی علم، سننے کا معنی جاننا، یہاں بھی میری ماں نے پھر آیت پڑھی ثم قرأت، پھر میری ماں نے آیت پڑھی انک لا تسمع الموتى۔ اب دیکھیں میری ماں نے، حضرت عائشہ نے، ام المومنین نے کس طرح قرآن کی آیت کو اپنی جگہ پہ رکھا اور نبی پاک کے فرمان کا ایسا معنی کر دیا کہ قرآن کی آیت اپنی جگہ پہ صحیح ہو گئی اور آپ کا فرمان اپنی جگہ پہ صحیح ہو گیا۔ تو میں نے آج کی محفل میں یہ کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کرتے تھے اپنی ازواج مطہرات میں سے، محبت آپ کے ساتھ تھی۔ اس محبت کا سبب کیا تھا؟ اس محبت کا سبب حضرت عائشہ کا علم تھا، حضرت عائشہ کی ذہانت تھی، حضرت عائشہ کا تدبر تھا، حضرت عائشہ کی قرآن فہمی تھی، حضرت عائشہ کا معاملہ کی تہ تک پہنچنا تھا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ انشاءاللہ ہم 22 رمضان کو، 22 رمضان المبارک بروز ہفتہ 2 بجے امیر المومنین داماد نبی حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر اور ان کی عظمت پر انشاءاللہ پروگرام کریں گے۔ احباب اسے بھی نوٹ فرما لیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔
اتھا ہی رکھ دو